میں بیسیکلی لیڈرشپ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو بادشاہوں سے بھی اوپر لے جاتا ہے۔ بادشاہ بھی آپ کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال کنگ فلپ ہے۔ الیگزینڈر دا گریٹ، سکندر اعظم، آپ سب نے نام سنا ہوگا کہ اس کے فادر نے، جنہیں فلپ کہا جاتا تھا، سقراط گریک کا ایک اہم نام ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وزڈم کا نام آئے اور سقراط کو اگنور کر دیا جائے۔ تو اس نے بھی مینٹورشپ کے لیے اسکالرز کو انوائٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر کہیں کچھ بہتر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہی سوچ ہے آئیڈیل جنریشن کی، ویژن کی۔ میرا ٹاپک لیڈرشپ ہے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ نے 3-4 پوائنٹس جو بتاؤں گا اس کو فوکس رکھنا ہے۔ آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ایک موقع پرست کون ہوتا ہے اور لیڈر کون ہوتا ہے۔ لیڈرشپ کے اندر ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ ڈیفرنس کریٹ کر لیتے ہیں۔ اس پوری کائنات کے اندر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے عظیم لیڈر ہیں جن کی اکنالجمنٹ سخت ترین مخالفین بھی کرتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ کو کون نہیں جانتا؟ یورپ کا ایک بڑا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر جب سے یہ کائنات بنی ہے، ریکارڈڈ ہسٹری جو ہیومن بینگ کی ہے، اس میں اگر کوئی ایسی شخصیت تشریف لائی ہے جنہوں نے سوشل سے لے کے پولیٹیکل تک، اکانومی، ایون کے ایوری آسپیکٹ میں ریولوشنری امپیکٹ ڈالا ہو، تو وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں۔ ہم جائزہ لیں گے کہ 13 سال کے اندر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا کیا کہ عرب کے اندر اتنا ریولوشن چینج آ گیا۔ پوری ہیومن ہسٹری گواہ ہے کہ ایک شخصیت آتی ہے، وہ ویژن دیتی ہے، پھر کئی نسلیں اس پروسیس سے گزرتی ہیں، پھر جا کے وہ ویژن ٹرانسفارم ہوتا ہے اور وہ 20 سال، 2 سال، 10 سال بعد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریولوشن لائے وہ بیسیکلی ریولوشن پوزیٹیو چینج کا تھا، جسے پوزیٹیو ریولوشن کہا جاتا ہے، مثبت انقلاب تھا۔ لیڈرشپ کے اندر سب سے بنیادی چیز ویژن ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ جتنے یہ بیٹھے ہیں یہ سارے لیڈر ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں لیڈر ہی کریٹ کیا ہے۔ ہر شخص کا پوٹینشل لیڈرشپ کا ہی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ایریا آف ڈومین کے اندر رہتے کتنا ایکسپینڈ کرتا ہے۔ کوئی فیملی لیڈر بن جائے گا، کوئی بزنس لیڈر بن جائے گا، کوئی اصل چیز یہی چیز ہے کہ آپ ٹوٹل لیڈرشپ کی بنیاد ویژن پہ کھڑی ہے۔ اصل جب تک آپ دنیا کو دینا جب تک شروع نہیں کرتے، قدرت آپ کا ہاتھ ہی نہیں پکڑتی۔ قاسم علی شاہ بھی فرماتے ہیں کہ ڈی موٹیویٹ، میں کہتے روک دوں کہ موٹیویشنل سپیکر کی کتنی تعداد ہو، وہ کہتے ہیں جب 99% ڈی موٹیویشنل سپیکر ہیں تو پھر 1 2 3 4 ہمیں بھی 100 تک لوگ چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بلیو ہے نا، بلیو، سیلف بلیو، آج جتنے بھی بچے ماشاءاللہ جن میں کامیاب ہو کے دکھا دیا، یہ آپ کا ریفرنس پوائنٹ ہے۔ انسان بیسیکلی ریفرنس پوائنٹ کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ رفعت نجیم صاحب ایک لیکچرار بن سکتے ہیں، لیڈر بن سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار میرے اندر کیا کمی ہے، میں کیوں نہیں بن سکتا۔ بیسیکلی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بلیف دیا تھا، وہ یہ ویژن بتایا جو اللہ پاک نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویژن دیا۔ اس ویژن کے مطابق آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کے 3 فیز ہیں،
नंबर 1 फेज क्या है? 40 साल की ट्रस्ट वर्दीनेस, दुनिया सादिक अमीन के नाम से जानती थी। इसके बाद क्या शुरू होता है? दुनिया उनके साथ क्यों जुड़ेगी? अभी राजा साहब के, मैं मिसाल दे रहा हूँ, राजा साहब के उस्ताद ने कहा, फरमाया कि राजा साहब के पास एक इदारा बना जिसमें माशाल्लाह हमारी बहनें बेटियां अपने वालिदैन भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो राजा साहब की उम्र ही नहीं है, बेसिकली वही है कैरेक्टर। ये कैरेक्टर वाला कैरेक्टर है जो आपको यहाँ तक लाया है और उसके हम खुद गवाह हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जब हमने राजा साहब को अपने साथ महसूस ना किया हो और हमें उससे ताकत मिलती है। बेसिकली आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला फेज है 40 साल का, वो सादिक अमीन थे। दुनिया में जो माइकल हार्ट ने कहा है, माइकल हार्ट मुसलमान नहीं है, माइकल हार्ट ने रिसर्च बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट किया है। उसने जब देखा है आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 40 साल की जो मक्का की 40 साल की मक्का से पहले जो जिंदगी है, जो पहला फेज है, उसमें आप सादिक अमीन है। आपके मुखालिफ, सख्त तरीन मुखालिफ भी सादिक अमीन मानते हैं, अपनी अमानतें उस टाइम भी दुश्मन रखते रहे हैं जब वो दावा हो चुका था कि इस्लाम कबूल करो। फिर भी अगर उन्हें पूरे अरब के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नजर आती थी कि जो हमारी अमानतों को 100% वापस करेगा, तो वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब सेकंड फेज शुरू होता है, वो है बेसिकली टीम बिल्डिंग का। विजन आया, विजन के बाद लीडर का किरदार आ गया। जैसा विजन था वैसे ही लीडर था। विजन के बाद लीडर, उसके बाद टीम बड़ी। आज मैं एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करता हूं, मेरे पास 10 दिन बाद 4000 बंदा शामिल हो जाएगा। कुछ मेरे दोस्त होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज कुछ 100 लोग 13 साल के अंदर तैयार किए। आप अंदाजा लगाएं कि 313 का इंपैक्ट, आज हम 1.5 अरब हैं, तो वो 313 रूस थी। वो सारे लीडर तैयार किए, वो महज फॉलोवर नहीं थे। फॉलोवर तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ किसी को बढ़ा देते हैं, एक वोटर से टॉप लीडरशिप पे उसे ले आते हैं। हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें आप 30-30 साल गुजर गए हैं, कितने लोग लीडर तैयार हुए हैं। आज हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि यार फलां जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर इसका जो लीडर है, फॉर एग्जांपल, वो अगर रिप्लेस होता है, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए बंदा नहीं है। तो बेसिकली अगर कोई खानदान उसका सरबराह दुनिया से चला जाता है और लोग रो रहे होते हैं कि यार अब क्या बनेगा, बेसिकली मैं समझता हूं ये उस खानदान को अपॉइंट करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना घर का सरबराह था, जिसने अपने बच्चों को हर वसाइल इस्तेमाल करके कमा के करोड़ों रुपए दिए और उनको अपॉइंट कर दिया। उनका पोटेंशियल बाहर नहीं आ सका और वो 3, 4, 10 साल 20 साल बाद अपने फैसलों की वजह से रोड पे खड़े होते हैं। आज 100 साल का जगह निकाल लें, 400-400 मुरब्बे वाले लोग आज रोडों पे खड़े हुए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है नॉलेज बेस्ड, कि आप ट्रांसफॉर्म जब तक नहीं होंगे आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपने अगर पहचानना हो कि कोई लीडर कौन है और मौका परस्त कौन है, हमें कौन धोखा दे रहा है और लीडरशिप क्या होती है, सबसे पहले देखो कि विजन है। विजन उसकी जात के लिए नहीं होगा, विजन आपके लिए होगा। विजन अल्लाह पाक ने जो इंसानियत बनाई है उसकी ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए होगा। नंबर 1 लीडर का किरदार देखिए, जो कहता है क्या वो है, कॉल ऑफ फेल में तजाद तो नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाके टीम। अगर उसकी टीम उसके किरदार और उसके विजन के मुताबिक नहीं है तो भाई ये हो नहीं सकता कि आप उसको लीडर मान लें, चाहे उसके पीछे करोड़ों क्या अरबों लोग क्यों ना खड़े हों। वो सिर्फ अदाकार हो सकता है, वो लीडर नहीं हो सकता। क्योंकि ये मैंने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिसर्च करके देखा है कि विजन था, विजन के मुताबिक लीडर था। तीसरे नंबर पे जो हजरत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की टीम तैयार हुई, फिर उसका इंपैक्ट 4-5 कॉन्टिनेंट में चंद सालों में फैल गया। कोई एक एग्जांपल उठा के देख लें। मेरा मकसद यहाँ पे आने का उस मिथ को ब्रेक करना है
کہ لیڈر کے لیے کوئی بڑے وسائل نہیں چاہیے ہوتے، لیڈر کے لیے کوئی بڑی آئیڈینٹی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کسی بڑے خاندان سے، بڑے خانوادے سے، بڑی گدی کے ساتھ تعلق ہوتا ہوا آپ لیڈر بن سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جس نے یہ میتھ دی ہے ہمیں، جس نے ہمیں محدود کیا ہے کہ لیڈرشپ کے لیے یہ چیزیں چاہیے کہ آپ 450 روپے کے مالک ہوں، یا آپ کے پاس کوئی بڑی بزنس آپ کی فیملی ہو، بڑے آپ لاٹ صاحب ہوں، تب آپ بن سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں اللہ پاک کی ذات نے آپ میں سے ہر شخص کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رہتی دنیا تک ہر شخص کے اندر لیڈرشپ کا پوٹینشل ڈالا ہے۔ ضرورت سے سمجھ کی ہے کہ آپ خود شناسی کے راستے سے خود کو ڈسکور کر لیں۔ جب آپ خود کو ڈسکور کر لیں گے تو آپ لیڈرشپ کے لیول پہ خود کو پائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم باہر دیکھتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی اور آئے گا اور بدلے گا۔ آپ دنیا کے اندر کسی کنٹری میں چلے جائیں، ان کے پاس کیا ہے؟ وہی ایٹیٹیوڈ، وہی بیہیویئر۔ اگر کہیں پہ کوئی فیملی، کوئی انڈیویجول، کوئی ادارہ ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس میں کچھ ہیبٹس ہوں گی لوگوں کی، کچھ پیراڈائمز ہوں گے، کچھ سوچیں ہوں گی، ان کے پاس کوئی وائے ہوگا، کوئی بگ وائے ہوگا جسے مقصد حیات کہتے ہیں۔ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، جہاں پہ کیا جس کو میں نے کال کی کیا وہ ان پڑھ تھا؟ پڑھا لکھا تھا نا، لیکن لیڈر نہیں تھا۔ آپ جتنے بڑے قیمتی ہو جائیں 10 کروڑ کما لیں مہینے کا، لیکن جب تک آپ دینے والے نہیں بنیں گے آپ لیبر ہی رہیں گے۔ آپ گروتھ مائنڈ سیٹ پہ جب تک نہیں آئیں گے اللہ کا نظام آپ کے ساتھ جڑے گا ہی نہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے یہ کہ آپ لوگ اپنے اس پیراڈائم کو بدلیں کہ ہم نے ہمیشہ صرف ووٹر ہی رہنا ہے، ہم نے ہمیشہ صرف ورکر ہی رہنا ہے۔ آپ کے اندر پوٹینشل موجود ہے لیڈرشپ کا، خود کو ڈسکور کریں، کبھی اپنے آپ کے ساتھ تو گفتگو کریں۔ The greatest victory is the self victory، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ خود کو فتح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے مفہوم حدیث ہے کہ جو سب سے بڑی فتح ہے وہ خود کو فتح کرنا ہے۔ خود کو فتح کرنا کیا ہے کہ آپ خود شناس بنیں، خود کو پہچانیں، خود کو پہچانیں۔ ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکلز کے حوالے سے کیا سکھایا تھا۔ میں نے مثال دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر یہ ٹرانسفارمیشن نہیں تھی تو ایک غلام کے لیول سے لیڈر کے لیول پہ کیسے پہنچ گئے؟ بیسیکلی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا نا کہ یار کے لکڑیاں کاٹ کے آؤ اور بیچو، یہ غیرت کا سبق تھا، یہ خودداری کا سبق تھا، یہ لیڈرشپ کا سبق تھا، یہ مچھلی پکڑنا سکھایا جا رہا تھا، مچھلی دی نہیں جا رہی تھی۔ تو وہ 313 جو تھے انہوں نے دنیا میں امپیکٹ ڈالا۔ ہم اکثر سنتے ہیں اقبال کی بات کی جاتی ہے، قائد کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے پہلے بڑے اسکالر پیدا ہوئے۔ اس میں کیا ہے؟ ہر دور کے اندر لیڈر پیدا ہوتے ہیں، لیڈر ہر شخص لیڈر ہے۔ بیسیکلی جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ بیسیکلی آج دنیا ٹونی رابنس کا نام لیتی ہے، جان سی میکسویل کا نام لیتی ہے، اسٹیفن آر کووے کا نام لیتی ہے۔ یہ تو بھائی بلے شاہ کے قدموں میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ میرے بھی استاد ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں یو ایس اے کی اگر کوئی عزت کرتا ہوں، امریکہ کی صرف ایک وجہ سے میں عزت کرتا ہوں کہ امریکی وہ قوم ہے جس میں اسٹیفن آر کووے پیدا ہوا ہے، جس کے اندر ٹونی رابنس پیدا ہوا ہے، جس کے اندر اسٹیفن آر کووے پیدا ہوا ہے، جان سی میکسویل پیدا ہوا ہے، ایڈورڈ ڈی بونو پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں سر۔ پیراڈائم شفٹ کے ذریعے وہ عام امریکی کو لیڈر بنا رہے ہیں۔ باراک اوباما اس کی بہترین مثال ہے۔
ہمارے پاس بھی ہر وہ راستہ موجود ہے، ملٹیپل سورسز موجود ہیں، لیکن کہانی ساری شروع ہوگی خود شناسی سے، اور خود شناسی بے قواعد کی طرف لے کے جائے گی۔ اگر آپ سب کچھ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے تو اپنی سکسیس نہیں ہوگی۔ الکیمسٹ میں پاولو کوئلو کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ویژن ہے، دیکھ لیں بار بار کسی شخص کو اٹھا کر اس نے ویژن کی بات کر دی ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کے آج تک جتنے کوئی کسی شخصیت کو ڈسکس کر لیں، جب بھی بات آئے گی ویژن کی بات آئے گی۔ پاولو کوئلو کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ویژن ہے، کوئی ایسا ویژن آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے جو افاقی اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہو اور جس کے پورا ہونے میں انسانیت کا بھلا ہوتا ہو، تو کائنات کی ساری طاقتیں آگے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، انہیں منزلوں نے بنا دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پہ بھٹک گئے۔ میں آپ کو ایک ٹپس دینا چاہتا ہوں ابھی، جب بھی آپ کے مائنڈ میں خیال آئے اور وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہو، وہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ہر وہ خیال، کیونکہ ریسرچ بتاتی ہے 62 سے 66 ہزار خیال آتے ہیں 24 آورز کے اندر۔ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھو، اور جب کوئی خیال آتا ہے اس کو وہی روکو کہ یہ میرا دشمن ہے یا دوست ہے۔ دوست ہے تو اسے ویلکم کرو، دشمن ہے تو وہیں سے ریجیکٹ کر دو۔ نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ میں جب جیل کے اندر تھا، جو میرے مخالفین تھے انہوں نے مجھے قید بند کی صحبتوں میں رکھا، تو 10 سال جب گزر گئے، 1 ڈیکیڈ پاس، میں نے سوچا یار مجھے بھی کوئی کمٹمنٹ کر لینی چاہیے، کوئی کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ میری جوان بیوی بھی بوڑھی ہو رہی ہے، میرے بچوں کا بچپن میں نہیں دیکھ پایا، میں خود یہاں پہ برباد ہو رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے بھی باہر آنا چاہیے۔ بڑی سے بڑی آفر تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے مخالفین نے مجھے صرف ایک سہولت تھی کہ وہ بک ریڈنگ کا جو میرا شوق تھا اس کے لیے انہوں نے مجھے لائبریری فراہم کی ہوئی تھی۔ تو کہتا ہے کہ جب میں نے واقعہ کربلا پڑھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پڑھی، تو مجھے اپنے آپ میں امبیرسمنٹ فیل ہوئی کہ یہ ویژن تھا، یہ لیڈر تھے، اور یہ قربانی تھی، اور یہ اس کا امپیکٹ تھا۔ نیلسن، تو قوم کے لیے نکلا ہے، اتنا ویژن لے کے نکلا ہے، اور تجھے اپنی ابھی تک ذات کی پڑی ہوئی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس شخص نے 27 سال جیل بھی کاٹی، عزت بھی کمائی، مقام بھی کمایا، پریزیڈنشل سیٹ اپ بھی انجوائے کیا، اور جب پوری دنیا جو ان کے مخالفین تھے وہ جا کے آج بھی اس کی جو 8x4 کی کال کوٹری ہے اس کے اندر جا کے ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ وہ لیڈر ہے جس نے 27 سال جیل کاٹ دیے کاز کے لیے۔ بیسیکلی آپ اس کاز کو پکڑ لیں، اس کو بگ وائی کو پکڑ لیں۔ اگر ایک نیلسن منڈیلا کو ہمارا ایک لیڈر کا ویژن، اس کی سوچ اسے لیڈر بنا سکتی ہے، تو ہم تو اس پورے جو وارث ہیں اس سارے سیٹ اپ کے۔ یاد رکھیے گا، میں یہ کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، ایریا 2 ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایریا آف کنسرن، تشویش کا ایریا، کہ یار کنٹری میں کیا ہو رہا ہے، میری کمپنی میں کیا ہو رہا ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک یہ چیز جس کو آپ تشویش تو ہے لیکن بدل نہیں سکتے۔ ایک ایریا ہے جس میں آپ فوکس کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایریا آف انفلوئنس، جس میں آپ خود پہ انفلوئنس رکھ سکتے ہیں، خود کو بدل سکتے ہیں۔ ایک بوڑھا سکسیسفل آدمی، اس سے انٹرویو کیا گیا جب وہ مر رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ کو کوئی پچھتاوا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل مجھے پچھتاوا ہے، جب میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں نے مجھے کہا بیٹا بڑا خواب دیکھنا، پوری دنیا بدلنا۔ کہتا ہے ماں میں پوری دنیا بدلوں گا۔ جب کہتا ہے مجھے سکول میں داخل کرایا گیا، میں نے ورلڈ میپ دیکھا تو میں نے کہا یار دنیا میں تو 200 سے زیادہ ممالک ہیں، میں دنیا نہیں بدل سکتا، میں ایسا کرتا ہوں ٹارگیٹ چھوٹا کر کے اپنا کنٹری بدلوں گا۔
کہتا ہے جیسے جیسے میں یونیورسٹی کالج سے یونیورسٹی تک گیا پروفیشنل بنا میرا ٹارگیٹ چھوٹا ہوتا رہا ایون کہ میری پھر شادی ہو گئی میرے بچے ہو گئے میں نے کہا یار میں بیوی کو بدلوں گا بچوں کو بدلوں گا پھر چھوٹے میرے نوازیاں آ گئی میں نے کہا ان کو بدلوں گا کہتا ہے کوئی نہ بدلا افسوس میرے پاس پوٹینشل بھی تھا میرے پاس وزڈم بھی تھا میرے پاس سب کچھ تھا صرف میری ترتیب ٹھیک نہیں تھی میں اگر سب سے پہلے خود کو بدل لیتا میرے بدلنے سے میرے خاندان پہ اثر ہوتا اور پوری دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے ڈاٹ جتنی تبدیلی آتی اور وہ میرا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا بیسیکلی ہم آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں آپ لوگ آج سے خود کو بدل لیں آج جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پاکستان کو دنیا میں نمبر 1 دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم دنیا میں پاکستان کو نمبر 1 دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ اپنی سکل دوسروں کو دے رہے ہیں سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے تھینک یو